خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غامدی صاحب کے ساتھ ہمارا پروگرام دین و دانش، جس میں آج لائیو غامدی صاحب گفتگو کر رہے ہیں اس آیت کے بارے میں جس میں بیان کیا گیا کہ انسان کو قتل کس صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ایک صورت بیان کر دی تھی، دوسری کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے یہاں دو صورتیں متعین کر دی، یعنی انسان کی جان کی حرمت کیونکہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، انسان کے مال کی حرمت کا بھی یہی معاملہ ہے، انسان کی آبرو کی حرمت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اصل میں جتنے بنیادی حقوق ہیں وہ پیدا یہاں سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ بات طے کر دیں کہ انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے، مال کو حرمت حاصل ہے، اس کی آبرو کو حرمت حاصل ہے، تو پھر کسی معاملے میں بھی اس کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی جان کی یہ حرمت کس صورت میں اٹھ سکتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی صورت جو قرآن نے بیان کی وہ یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا، یعنی اس نے دوسرے کی جان کی حرمت پامال کر ڈالی، تو اب اس کو قصاص میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فساد پر آمادہ ہو گیا، لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اس نے سوسائٹی کے نظم کو چیلنج کر دیا، وہ آمادہ بغاوت ہو گیا، اس نے دنیا میں فساد پیدا کرنے ہی کو اپنا لائے عمل بنا لیا۔ اس طرح کا اگر کوئی اقدام کوئی شخص کرتا ہے اور وہ قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے تو اس کو بھی موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم قانونی طریقے کے مطابق مقدمہ چلا کر جرم ثابت ہو جائے اور اسٹیٹ کی تو سطح کسی پر شخص کو، ظاہر ہے کہ نظم ریاست کی سطح پر ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان دو صورتوں کے سوا اگر کسی نے کسی انسان کے خلاف کوئی اس نوعیت کا اقدام کیا تو فکانما قتل الناس جمیعا، یہ پوری انسانیت کے قتل کا جرم ہے۔ یعنی قیامت میں اس طرح کا شخص جب خدا کے حضور میں کھڑا ہوگا تو پوری انسانیت کے قتل کا اس کو مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے۔ لوگ قرآن مجید میں یہ آیت پڑھتے ہیں، قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر قتل نفس کی جو حرمت بیان کی اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد تعویلات کے خرات پر چڑھا کر اپنے بھی راستے نکالتے ہیں۔ مذہبی بنیادوں پر، مذہبی اختلافات کی بنیاد پر لوگ داروغے بن جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے طریقے پر سوچیں، ان کے طریقے پر آراء قائم کریں، ان کے طریقے پر اپنے عقائد ترتیب دیں۔ وہ ان سے ہٹ کر کوئی بات سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا حق اگر زمین پر کسی کو حاصل ہے تو صرف اس کائنات کے پروردگار کو حاصل ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ تو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کو ایک ہی راستے پر لے آئے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ نہیں کیا۔ چنانچہ اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے تو ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں نے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ جزا سزا البتہ ہوگی، اور اس جزا و سزا کا اختیار بھی، مذہبی بنیاد پر جزا و سزا کا اختیار بھی خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یعنی کفر کی سزا وہ دے گا، شرک کی سزا وہ دے گا۔ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں میں یا آپ یا کوئی دوسرا کوئی مداخلت کر سکتا ہے۔ اس کا ذکر بھی نہیں ہے ظاہر ہے، اس کا ذکر بھی نہیں یہاں دو ہی چیزیں ہیں جن کو بیان کیا ہے، ایک قصاص میں کسی کی جان لینا، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ قانون کے لحاظ سے جو قاعدہ ہوگا، ضابطہ ہوگا، اس کو ملحوظ رکھ کے لی جائے گی، اور دوسرے فساد کرنے والوں پر گرفت کرنا، ان کے خلاف اقدام کرنا۔ اور پھر دوسری بات کہی ہے ومن احیا فکانما احیا الناس جمیعا، یعنی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بات ہی کافی تھی، دوسری بات بھی فرما دی کہ جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت سوسائٹی میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اس موقع کے اوپر جان بچانے کی جدوجہد کی جاتی ہے، خواہ فکر کی سطح پر کی جائے، علم کی سطح پر کی جائے، انتظامیہ کی سطح پر کی جائے، عدالت کی سطح پر کی جائے۔ تو یہ بھی کوئی معمولی درجے کا خدا کے ہاں عمل نہیں ہے، بہت غیر معمولی چیز ہے۔ یعنی اس کا اجر بھی بے پناہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے زندگی بخشنے کا اہتمام کیا۔ زندگی تو خدا بخشتا ہے، موت بھی اس کی طرف سے آتی ہے، آپ اس کا باعث بن گئے، آپ نے اس کے لیے وہ اسباب پیدا کیے۔ ظاہر ہے قاتل بھی اسی لیے ماخوذ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آتا ہے تو وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن وہ ماخوذ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی طرف سے اقدام کر کے اللہ کی حرمت کو توڑ دیا، اس نے اللہ کے خلاف بغاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا تھا اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کا باعث بنوں گا۔ بالکل یہی صورتحال اس شخص کی بھی ہے کہ جو دوسروں کے لیے زندگی کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اس قانون کو بھی بیان کرتی ہے۔ ہمارے لیے یہ اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی چیز ہے کہ انسان کو کس حال میں آپ مار سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو جرم و سزا کے معاملے میں بڑے مباحث کا باعث بنتی رہی ہے۔ یعنی ہم نے قانون سازی کرنی ہے، مختلف جرائم کی سزائیں دینی ہے۔ بادشاہ سلامت کے ماتھے کے اوپر شکن پڑ گئی، آپ آدمی کو قتل کر دیں گے۔ تو قتل کرنے کے معاملے میں یہ افراط بھی رہی ہے۔ موجودہ زمانے میں ایک تفریط میں انسانیت مبتلا ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ نہیں، ہمیں یہ حق نہیں ہے،
ہمیں ہر حال میں مجرموں کے معاملے میں عفو درگزر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہم ان کے اوپر قانون کے نفاذ میں غلطی کر جائیں, تو یہ فلسفہ موجودہ زمانے میں بہت مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اس لیے نازل کیا کہ انسان افراط و تفریط سے نہیں بچ سکتا. تو واضح طور پر بتا دیا کہ دو چیزیں ہیں جن کو اگر قانون کی عدالت میں تم ثابت کر دیتے ہو تو تم کسی کی جان لے سکتے ہو, ورنہ کسی کی جان کے خلاف کوئی اقدام تم نہیں کر سکتے. عامر صاحب, یہاں پر یہ فرمایا گیا نفسن, کوئی جان. اب سوال یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ یہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ ایک اور دوسری آیت میں جا کے, یہ سورہ نساء میں آیت آتی ہے, اس میں یہ فرمایا گیا کہ وہاں مومن کا لفظ ہے, تو یہ اصل میں مومنین کے بارے میں ہے, یہ اس کا تعلق دوسرے غیر مسلموں سے نہیں ہے. اس پر آپ کیا کہیں؟ نہیں, اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہاں تو دیکھیے من قتل نفسن بغیر نفس کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. دوسری جگہوں پر بھی قرآن مجید نے یہاں قتل کی حرمت بیان کی ہے, بالکل یہی اسلوب اختیار کیا ہے. سورہ نساء کی آیت کا ایک خاص موقع ہے. وہ موقع یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا, اس کے بعد اللہ نے کفر کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ اب وہ نکلیں اور جو لوگ کفر پر جمے ہوئے ہیں ان پر اللہ کی یہ سزا نافذ کر دیں. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اقدام کا فیصلہ کیا گیا تو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر کوئی شخص وہاں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ اس اتمام حجت کے بعد جس نے ایمان کا اظہار کر دیا ہے اس کو جانتے بوجھتے اگر کسی نے قتل کیا تو اس کی سزا بھی ابدی جہنم ہے. تو اس آیت کا ایک خاص موقع ہے جس میں وہ بیان ہوئی ہے. اصل قانون یہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے, اور یہ قانون سورہ فرقان میں بیان ہوا ہے, سورہ نساء میں بیان ہوا ہے, یہی قانون سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے. ہر جگہ وہاں یہی کہا گیا ہے کہ قتل نفس یہ ایک بدترین جرم ہے. قرآن مجید نے تو یہ بتایا ہے کہ 3 سب سے بڑے جرائم ہیں, اکبر الکبائر ہے, ان سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. ایک خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اس کے بارے میں کہا ہے نا کہ ان الشرک لظلم عظیم, یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو تم کر سکتے ہو اپنی جان کے اوپر. دوسری چیز کیا ہے؟ قتل, یہ دوسرے پر ظلم ہے اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ بدکاری, کیونکہ اس سے معاشرت تباہ ہو جاتی ہے, خاندان تباہ ہو جاتا ہے, رشتے ناطے اور تعلقات برباد ہو جاتے ہیں. تو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے شرک کر کے, دوسروں پر ظلم کرتا ہے قتل کر کے, سوسائٹی پر ظلم کرتا ہے زنا کر کے, بدکاری کا ارتکاب کر کے. تو ان تینوں جرائم کو اسی وجہ سے اکبر الکبائر, سب سے بڑے جرائم قرار دیا گیا ہے. یہی وہ جرائم ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. وہاں پر بھی سورہ فرقان میں آپ دیکھیں کہ جس نے ان جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب کیا وہ ان کی چٹی بھگتے گا, اس کا تاوان بھگتے گا, یل کا اسامہ, اور پھر یہ کہ یخلد فیہ مہانا, اسی ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی نظر کر دیا جائے گا, سوائے اس کے کہ معافی مانگے, توبہ کرے, اصلاح کرے اور اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کر دے. ایک دوسری جگہ پر خاص قتل کے بارے میں تو یہ آیا بھی ہے نا کہ صرف جہاں قتل کا ذکر کیا گیا ہے, یعنی جو عمدن قتل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ ابدی جہنم ہوگی وہاں پر. جی, یہ وہی آیت ہے جس کا میں نے ذکر کیا, اسی میں بیان کیا گیا ہے کہ جس آدمی نے ان 3 جرائم میں سے کسی کا بھی ارتکاب کیا اس کے لیے ابدی جہنم کی سزا ہے. یہی بات سورہ نساء میں کہی ہے, یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں کہی ہے. تو یہ ایک بدترین جرم ہے. اصل میں کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کی جان لے لیں. میں آپ سے عرض کروں گا آگے چل کر کہ اصل میں یہ ساری چیز پیدا کہاں سے ہوتی ہے. یہ پیدا یہاں سے ہوتی ہے کہ جنگ اور جدال کے موقع کے اوپر تو بہرحال آپ کو اقدام کرتے ہیں نا کسی کے خلاف. جنگ اور جدال کے موقع کے اوپر جب آپ اقدام کرتے ہیں تو اس کی آڑ لے کر لوگ اپنے فلسفے تلاش کرتے ہیں اور معصوموں کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چیز ہے کہ آدمی مقاتل ہو گیا ہے, آپ دیکھیے اس کا ذکر اسی آیت میں ہے. جب کوئی شخص ظالمانہ طریقے سے آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے یا کسی پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو اصل میں وہ فساد کا ارتکاب کرتا ہے, مقاتل ہو گیا ہے. چونکہ وہ فساد کا ارتکاب کرتا ہے اس وجہ سے اس کی جان کی حرمت اٹھتی ہے. تو وہی بات ہے جو قرآن نے اس آیت میں کہی ہے کہ یا تو آدمی کسی کو قتل کر ڈالے اور یا یہ ہے کہ وہ دوسروں کے قتل کے در پہ ہو کر کھڑا ہو جائے, تبھی فساد فی الارض کا مرتکب ہوگا. اس صورت میں آپ اس کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے اسی آیت کی روشنی میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کر دیا ہمیں کہ کسی غیر مقاتل کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے, کسی غیر مقاتل کے خلاف. کیونکہ فساد فی الارض کے بارے میں ایک اور بات ہے جو قرآن نے اسی سورہ میں واضح کر دی ہے. وہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس نوعیت کے کسی فساد کا ارتکاب کیا اور پھر رک گیا, آپ رک گیا اور اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا, اس کے خلاف بھی تم کوئی اقدام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے خان صاحب, اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے اس پہلو سے کہ آج یہ موضوع زیر بحث ہے کہ انسان کی جان اور اس کی مال اور اس کے آبرو کے لیے ہمارے ہاتھ کھل کیوں گئے ہیں, ہم اتنے بے فکر کیوں ہو گئے ہیں اس معاملے میں. اس بارے میں آج گفتگو ہوگی. حدیث بھی اسی موضوع سے متعلق ہے. خواتین حضرات, ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک وقفے کے بعد.